تمام مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہی اس نے بہت اچھا مہینہ لیا، اور اگر اس کے اندر خاص طور سے جمعہ آ جائے تو اس کا اور بھی زیادہ خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ انتقال ہو گیا تو اس کا رنج اپنی طرف الگ سے ہوتا ہے کہ بھئی انتقال ہو گیا، جدائی ہو گئی، لیکن اگر وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تو ایک دل کو یہ احساس اور یہ خوشی اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ مرنے والا جو ہے اس نے اچھا دن لیا۔ اسی طریقے سے محرم کا جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی فضیلت، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جس کی کوئی تعداد نہیں، اتنی فضیلت اس مہینے کی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو یہ مہینہ اس لیے نہیں ہے مشہور کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، بلکہ یہ مہینہ فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے آپ نے یہ مہینہ چنا۔ شہادت تو ہونی تھی، شہادت کا تو اندازہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، لیکن یہ شہادت اگر کسی اور مہینے میں ہوتی تو اتنی شہادت کے درجے بلند نہ ہوتے جتنے درجے بلند جو ہیں وہ محرم کے مہینے میں ہوئے، کیونکہ محرم کا اپنا ایک مقام ہے، اس کے الگ فضیلتیں ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا رنج اور غم تھا کہ حضرت امام حسین کو کس طریقے سے قتل کر دیا جائے گا، یعنی کہ قتل بھی اپنوں کے ہاتھوں ہوئے، یعنی مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے، اور مسلمانوں میں بھی وہ جو اپنے خاندان اور رشتہ دار تھے۔ اس چیز کا افسوس ہے اور اس چیز کا غصہ بھی ہے، اور اس چیز کا جو ہے وہ جن لوگوں نے کیا ان کے اوپر لعنت بھی ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا، جبکہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتے نواسے ہیں۔ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہونٹ مبارک کو چومتے تھے، اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد خوش ہیں، اور آپ نے خود کہا ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اس کے باوجود، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جو جس طرح سے پیش ہوئے یہ مسلمان ہی تھے اور رشتہ دار ہی تھے، اور جس طریقے سے اس گھرانے کی عورتیں جو کہ جن کا کبھی کسی نے سایہ بھی نہیں دیکھا یہ کہا جائے، اور اتنی پردے میں رہنے والی عورتیں، اس کے باوجود آپ سڑکوں پر نکل آئیں اور آپ بے پردہ ہوئی، اس بات کا احساس ہے، اس بات کا احساس ہے، اس بات کا رنج ہے، اور اس بات کا جو ہے غم ہے۔ لیکن اس بات کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ماتم کریں اور روئیں اور چلائیں اور ایک کر بنا لیں کہ بھئی اس روز یہ کرنا ہے۔ ارے غم تو تمام زندگی بھر ہر قوم کو رہے گا، تمام امت کو رہے گا، تمام مسلمان کو اس بات کا رنج اور غم رہے گا، اور یہ غم کوئی یہ نہیں ہے کہ 40 دن یا 30 دن یا 10 دن یا 3 دن کے اندر ختم ہو جائے، کہ ہم پھر اسی طریقے سے وہی شادی اور وہی بیاہ اور وہی ناچ اور وہی رنگ کریں۔ ارے غم تو جب ہوتا ہے تو وہ غم تو زندگی بھر ہوتا ہے، اور اس کا یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو تبلیغ کی، یعنی کہ سجدے میں آپ نے شہادت لی ہے، آپ سجدے میں تھے، اس بات کا پیغام دیا کہ چاہے جان چلی جائے، چاہے سر کٹ جائے، لیکن نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج دیکھیے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے جو ہے وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں کہاں ہیں، ہمارے پردے کہاں ہیں؟
ہیں؟ ہمارا طور طریقہ کیا ہے کہ ہمارا کوئی سا عمل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوا ہے؟ کہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ملتا ہوا ہو؟ کس بات کی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کے چاہنے والے ہیں؟ ہم نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بہت ہی زیادہ ویسا بنا دیا کہ بیچارے جس طریقے سے کہ قتل ہو گیا ہے، ان کے اوپر ظلم ہوا۔ ارے ظلم نہیں، ظلم تو اس چیز کا ہے کہ احساس تو اس بات کا ہے کہ اپنوں نے کیا ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں حضرت امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہم کو آپ کے عمل کو پورا کرنا پڑے گا۔ ہم کو حق اور باطل کی جب بھی جنگ ہو ہمیں جو ہے حق کا ساتھ دینا پڑے گا، باطل کی طرف ہم کبھی کھڑے نہ ہوں، چاہے ہماری جان پہ بن جائے، چاہے ہمارے مال پہ بن جائے، چاہے ہماری آس پہ بن جائے، چاہے ہماری اولاد پہ بن جائے، ہمیں کبھی بھی باطل کی طرف نہیں کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے۔